الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا اور یعنی اللہ رب العزت ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کتنے ہی چوپائے زمین پر چلتے ہیں، وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، لیکن اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دیتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے رازق ہیں. اور میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس سب کو انسان کے لیے پیدا کیا. اللہ الذی سخر لکم البحر، فرمایا اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا. اب آپ خود سوچیں، اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ سمندر کے اندر سے بھاپ اٹھتی ہے، وہ بھاپ اوپر جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت نے اوپر کی جو فضا ہے اس کو ٹھنڈا بنایا، تو وہ اوپر اٹھ کے جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے پھر اللہ رب العزت اس کو اڑاتے ہیں بادلوں کی صورت میں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جہاں چاہتے ہیں ان بارشوں کے ذریعے سے بارش کو نازل کرتے ہیں. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ. اللہ رب العزت مثال کے طور پہاڑ ہیں، پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے بارش برستی ہے، پھر اس سے نہریں نکلتی ہیں، دریا نکلتے ہیں. پھر یہ جو پانی ہے اس کو اللہ رب العزت یعنی ان زمینوں کی طرف، یہ عام طور پر جو پہاڑوں کی زمین ہوتی ہے بنجر سی ہوتی ہے، باقی جو زمین ہوتی ہے وہ قابل کاشت ہوتی ہے. اللہ اس پانی کو اس قابل کاشت زمین کی طرف لے کر جاتے ہیں. پھر اللہ رب العزت یعنی یہ مثال کے طور پانی ہے، اس پانی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور دریا سے بھی ملتا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے چشموں سے بھی آتا ہے، یا اس کے علاوہ کنویں بھی ہیں، لیکن ان سب پہ جو پانی ہے وہ اللہ رب العزت بارش کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں. تو کچھ کافی عرصے پہلے ہماری جو ہے نا وہ پنڈی تشکیل ہوئی تھی، تو پنڈی میں وہاں پر کیا تھا کہ ہر ایک نے اپنے بور بنائے ہوئے تھے. اب وہ کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ بور کا پانی نیچے چلا جاتا تھا. تو اس کے قریب جو دوسرا ہے وہ زیادہ گہرا بور ہوتا تھا، وہ دوسرے کا جو ہے وہ پانی چلا جاتا تھا، پھر دوسرا اس سے زیادہ نیچے جاتا تھا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. فرمایا کہ بتاؤ، اگر اللہ رب العزت اس پانی کو نیچے لے جائے، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تمہیں میٹھا پانی کون دے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی یہ آیت پڑھے تو آگے پڑھے اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہمیں دیں گے. تو اللہ رب العزت یہ جو کنویں کے اندر پانی ہے
یا چشموں کے اندر پانی ہے، اس کو بھی قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا اللہ رب العزت ایک مقدار سے اوپر سے بارش کو نازل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پانی کو اللہ رب العزت زمین میں سٹور کرتے ہیں۔ ایک ہماری ٹینکیاں ہے، اگر سردی ہو تو اس میں پانی خوب ٹھنڈا ملتا ہے، اور اگر گرمی ہو تو خوب گرم ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی ٹینکی ہے زمین، اگر سردی ہو تو زمین سے نکلنے والا پانی گرم ہوتا ہے، اور اگر گرمی ہو تو زمین سے نکلنے والا پانی وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اللہ رب العزت، اب آپ خود سوچیں اس ایک سمندر سے انسان کو کیا کچھ مل رہا ہے۔ ہماری جو ہے وہ تنزانیہ میں زنجبار تشکیل ہوئی تھی، زنجبار ہے، بمبا ہے، یہ جزیرے ہیں، تو اس کے اندر جو رہنے والے ہیں یہ شام کے ٹائم جو ہے نکلتے ہیں اپنی کشتیوں کے اندر اور گہرے سمندر میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، لحمن طریہ، تازہ گوشت اللہ رب العزت مچھلیوں کی صورت میں صبح جب ہوتی ہے تو صبح سب آ رہے ہوتے ہیں، ان کی کشتیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اب اس سمندر کے اندر اللہ رب العزت انسان کے لیے، اللہ نے سمندر کو انسان کے لیے مسخر کیا، اسی سمندر سے انسان کیا کچھ فائدے اٹھا رہا ہے۔ اللہ کی ذات ہے، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کے لیے یہ سب کچھ دنیا میں پیدا کر رہے ہیں۔ جس دنیا میں ہم گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ زمین چھوٹی نہ پڑ جائے، ہے نا، کبھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آبادی بڑھ جائے گی تو پھر کیا ہوگا، کبھی کہتے ہیں کہ قابل کاشت زمین نہیں رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا اللہ نے زمین کو کافی نہیں بنایا؟ زندوں کے لیے بھی کافی بنایا، مردوں کے لیے بھی کافی بنایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا میں کتنے لوگ مرے، ان سب کو یہ زمین کافی ہو گئی، آگے جتنے ہیں ان کے لیے بھی کافی ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، جیسے جیسے آبادی بڑھتی رہتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے سہولتیں بھی اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ ہمارے خالق ہے، اللہ رب العزت ہمارے مالک ہے، اللہ ہمارے رازق ہے، رزق دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے بھائی سب کو مل رہا ہے۔ یہ جو ہمارے بوڑھے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی جب آپ بچپن میں تھے اس وقت رزق زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے؟ کپڑے اس وقت زیادہ تھے کہ اب زیادہ ہے؟ اس طریقے سے ساری چیزیں اللہ رب العزت، ان سب چیزوں کے لیے اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان ان چیزوں میں نہ پڑے بلکہ انسان میرا بندہ بن کر رہے۔ انبیاء کی جو تربیت ہوا کرتی تھی وہ اسی اعتبار سے ہوتی تھی، ظاہری نقشے جو ہے وہ ان کے خلاف۔ اب مثال کے طور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، قوم کے ساتھ جا رہے ہیں، سامنے سمندر آ گیا، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا۔ اب آگے جاتے ہیں تو بھی موت ہے، پیچھے سے ویسی موت آ رہی ہے۔ انسان کی ظاہری عقل یہ کہتی ہے کہ ہم پکڑے گئے۔ یہی بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ نے تربیت کی تھی وہ ظاہری نقشوں کے خلاف کی تھی۔ انہوں نے کہا قَالَ كَلَّا، ہرگز نہیں، اِنَّمَا يَا رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھائے گا۔
دریا پر ایک ڈنڈا مارنا اس سے بظاہر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے اسی ڈنڈے کے مارنے کے ساتھ 12 راستے بنا دیے، پانی کو اپنی جگہ کھڑا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، لیکن ان کی تربیت بھی کیا تھی؟ نقشے کے خلاف، یعنی نقشہ آ گیا بھائی، فرشتے آ گئے اور فرشتوں نے کہا کہ بھئی ہماری ضرورت ہے، ان کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف تھی، انہوں نے کہا بھئی میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے وہی آگ جو انسان کے جلنے کا سبب بنتی ہے، وہی آگ کے دن ان کے سب سے بہترین دن بنا دیے۔ اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہ والسلام کی تربیت کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے صحابہ کی تربیت کی۔ چلو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پیغمبر کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ دریا کو پار کیا، صحابہ کرام ان کو بھی اللہ رب العزت نے یہی دریا پار کرایا۔ اللہ رب العزت اگر انسان یہ جو ظاہری نقشے ہیں اس کے اندر نقشوں کے سے متاثر نہ ہو، اللہ معاف کرے، ہم یعنی شیطان ہے، جیسے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان انسان کو فقر فاقے سے ڈراتا ہے۔ کیا ہوگا؟ پتہ نہیں ایسے حالات آ جائے کہ کچھ بھی نہ ملے، اس کے لیے کیا کرتا ہے انسان؟ دوڑ دھوپ کرتا ہے، ساری زندگی ایسے ہی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ ہمارے علاقے کا ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ میری عمر جو ہے وہ 18 سال پوری نہیں تھی، لیکن میں نے جو ہے وہ لکھوا دی اور جو ہے نا وہ جلدی اپنا ویزا لیا، قرض لے کے ویزا لیا اور جو ہے نا وہ یعنی باہر چلا گیا۔ میں شوق تھا بھی زیادہ کماؤں، کہنے لگا 3 سال گزارے، واپس آیا، اتنے پیسے ہو گئے تھے کہ بھی میرا قرضہ اتر سکتا تھا۔ تو اس سے پہلے بھی کہنے لگا دل نہیں لگا، گھر وہاں سے فون کیا کہ بھی میرا دل نہیں لگ رہا ہے، میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ کہتے گھر ماں باپ نے منع کیا کہ بھی قرضہ لیا ہے کیا کرو گے؟ کہتے 3 سال بعد ہے کہ بھی اب تو چلو قرضہ اتر سکتا ہے۔ تو جو ہے وہ خوش واپس آیا، کہتے ہیں ماں باپ نے کہا کہ بھئی ایک قرضہ تو نہیں ہے، آگے تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے، پھر جاؤ۔ پھر گیا، پھر 3 سال گزارے، واپس آیا، اب اتنے پیسے ہو چکے تھے کہ بھی اس سے یعنی شادی ہو سکتی تھی، پھر خوش آیا۔ کہتے ہیں ماں باپ نے کہا کہ پہلے اکیلے تھے، اب تو تمہاری بیوی بھی ہے، پھر جاؤ۔ کہتے پھر چلا گیا۔ کہتے اس کے بعد کیا ہوا کہ اب بچوں کا سلسلہ چل پڑا، ایک بچہ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، ایسا کرتے کرتے ماں باپ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، اور وہ جو ماں باپ کی نصیحت والی جو جگہ تھی نا وہ بیوی نے پکڑ لی۔ کہنے لگے بھائی ان کی شادی بھی کرانی ہے، تم اگر یہاں بیٹھ جاؤ گے کیا کرو گے؟ یہ تو اس کے بعد پھر دوسرا سلسلہ چل پڑا، آتا تھا ایک کی شادی، دوسری کی شادی، تیسری کی شادی، اور کرتے ایسا وقت آیا کہ سارے بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی اور سب مجھ سے الگ ہو گئے، اور میں بھی بالکل بوڑھا ہو گیا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا بس اب تو بس کافی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کیسے کافی ہے؟ تمہارا کیا ہوگا؟ تمہیں کون دے گا جب تم خود یہیں پر بیٹھ جاؤ گے، اور میرا کیا ہوگا؟ کہنے لگا اب جو ہے ایسی حالت ہے کہ چلا بھی صحیح نہیں جاتا، پھر بھی جا رہا ہوں۔ تو یہ ایک کہانی یہ ایک شخص کی نہیں ہے، یہ ہم سب کی ہے۔ ہم سب شروع سے لے کر جب جو ہے ہوش سنبھالتے ہیں اس وقت سے کمانا شروع کرتے ہیں، اور بالکل آخری عمر تک کمانے میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں یہ مال کی بڑھوتری، میرا مال زیادہ ہو جائے، پیسے زیادہ ہو جائے، یہ پیسوں کے زیادہ کرنے کے چکر میں انسان لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ انسان قبر کی زیارت کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ مر جاتا ہے،
موت تک اسی میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو وقت اللہ نے اپنی آخرت کے بنانے کے لیے دیا تھا وہ وقت ان چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ دنیا اور دنیا کی ضرورتیں، اس سے انکار نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اس میں ایسے ڈوبنا کہ اس کی وجہ سے آخرت کی تیاری، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان گمان کرتا ہے کہ کیا اس کی ہڈی کو ہم جمع نہیں کریں گے؟ انسان کہتا ہے میں مر جاؤں گا، جب مر جاؤں گا میری ہڈیاں بھی ختم ہو جائے گی، اب گوشت ختم، ہڈیاں ختم، اب اس ہڈیوں کو پھر کیسے جمع کیا جائے گا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھی میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں تمہاری ہڈیوں کو جمع کروں۔ اللہ نے یہ جواب نہیں دیا۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تم تو ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہڈیوں کی بات نہیں ہے، تمہاری ہڈیاں تو ہڈیاں ہے، اس ہڈیوں کے اوپر جو گوشت ہے اس کو بھی جمع کیا جائے گا، اور اس گوشت کے اوپر یہ جو پورے ہیں، ہے نا، جو تھوڑی باریک باریک نشان ہیں ہر انگلیوں پر، ان کو بھی ویسے ہی کر دیا جائے گا جیسے دنیا میں، اس کو بھی ہم سیدھا کر دیں گے۔ تم ہڈیوں کے سیدھا کرنے کی بات کرتے ہو، ہم تمہارے پورے بھی ویسے کر دیں گے۔ تو ایک اور زندگی آنے والی ہے، موت کے بعد والی زندگی، اور اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، فرمایا وہ جو جمع ہونے کا دن ہے نا، حشر کا دن، وہ ہے ہار جیت کا دن، وہ ہے ہار جیت کا دن۔ دنیا کے اندر کیا ہے؟ دنیا کے اندر جو ہار جاتا ہے، جو جیت جاتا ہے، دنیا کے اندر اونچ نیچ چلتی رہتی ہے۔ ایک وقت میں ایک آدمی کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں، دوسرے میں کنگلا ہوتا ہے، پھر پیسے آ جاتے ہیں۔ لیکن آخرت میں ایک مرتبہ ایک آدمی ہار گیا تو بس دنیا کے اندر فیل پاس بھی ہوتا رہتا ہے، جو فیل ہو جائے پھر پاس ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کا فیل وہ ہمیشہ کا فیل ہے، اور آخرت کا پاس ہمیشہ کا پاس ہے۔ اس لیے اس آخرت والی زندگی کو بنانا، اس کو اللہ رب العزت نے بار بار قرآن پاک میں بیان کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک جگہ مثال دی، بھائی دیکھو، یعنی یہ جو وہ ہے، یہ جو پیدا ہونے کا جو وہ ہے، یہ تو تم ہر سال دیکھتے ہو۔ انسان کیا کرتا ہے؟ بیج ڈالتا ہے، مثال کے طور گندم ہے، اس کے بیج ڈالتا ہے زمین پہ، پھر اس کے بعد یہ گندم بڑی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کٹنے کے اس میں موسم میں آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ ختم کٹ جاتی ہے، اگلے سال پھر یہ اسی طریقے سے والذی اخرج المرعى، اللہ کی ذات ہے، یہ گھاس پھوس کو پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو دسمبر جنوری کا مہینہ اندر سب خشک، اس کے بعد اللہ رب العزت پھر اس کو پیدا کر دیتے ہیں۔ جو اللہ تمہارے 60 سال کی زندگی میں 60 مرتبہ جو ہے ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، کیا تمہیں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، فرمایا تم سب کا پیدا کرنا اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسے ہی آسان ہے جیسے ایک آدمی کا پیدا کرنا۔ یہ نہیں ہے جیسے ہم سب کی ایک چونکہ انسان ہے، وہ عربی کا ایک مقولہ ہے المرء یقیس علی نفسہ، کہ انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے نا۔ انسان کہتا ہے یار یہ ٹھیک ہے، مثال کے طور کوئی مل ہے، کوئی فیکٹری ہے، کچھ محدود تعداد کے اندر وہ چیزیں پیدا کرتی ہے، اب ایک ہی وقت میں سارے کے سارے لوگوں کو کیسے پیدا کیا جائے گا؟ سارے لوگوں کو پھر میرے محترم دوستو، اللہ کے لیے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہے، لیس کمثلہ شیء، فرمایا اس کی طرح اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ دنیا کے اندر ہر چیز کی مثال بیان کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ اس اللہ نے ہم سب کو زندگی دی اور اس بات کے لیے دی کہ بھئی اپنی آخرت کو بناؤ،
پھر اللہ نے ہم سب میں سے کس کو کتنی زندگی دی یہ بھی پتہ نہیں ہے نا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر باپ کے اگر 70 سال ہیں تو بیٹا بھی 70 سال گزارے گا۔ بیٹا باپ سے پہلے چل پڑتا ہے، حتیٰ کہ جو ہے وہ دادا پوتوں کی موتوں کو خود دیکھ لیتے ہیں۔ اپنی آخرت کو بنانا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی، اس کے اندر ہم سب کو محنت کرنی ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اسی دوران یہ جو دنیا کے تقاضے ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ لگی رہے گی اسی وقت میں، ایسے بھی وقت نہیں ہوگا۔ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ یار تم کماؤ کماؤ کماؤ، اتنا کما لو گے پھر تمہیں اور کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے بعد تم نے تبلیغ کا کام کرنا ہے، اس کے بعد تمہیں آخرت بنانی ہے۔ تو ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا کہ ہم جو ہے وہ بالکل فارغ ہو جائیں۔ یہ جو زندگی ہے شروع سے لے کر آخر تک جو ہم نے گزاری ہے اور جس میں ہم سے غفلت ہوئی، اپنی آخرت کو نہیں بنایا، تو میرے محترم دوستو اس پر تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ آگے باقی یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا اللہ نے مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جہاں سودا ہوتا ہے نا، خرید و فروخت ہوتی ہے، وہاں چار چیزیں ہوتی ہیں، چار چیزیں۔ ایک ہوتا ہے بائع، فروخت کرنے والا، اور ایک کو کہتے ہیں مشتری، خریدنے والا، اور ایک کو کہتے ہیں مبیع، جس کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، اور چوتھی چیز اس کو ثمن کہتے ہیں جو قیمت لگتی ہے۔ اب یہاں جو سودا ہو رہا ہے وہ کس کے درمیان ہو رہا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان ہو رہا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ہو رہا ہے۔ بندہ جو ہے وہ فروخت کرنے والا ہے، بائع ہے، اور اللہ ان اللہ اشترا، اللہ مشتری ہے، اللہ خریدنے والے ہیں۔ بندہ فروخت کرنے والا ہے اور اللہ خریدنے والے ہیں، اور جس چیز کا سودا ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ انفسہم و اموالہم، ہماری جان، ہمارے مال۔ کس چیز کا سودا ہو رہا ہے؟ ہماری جان اور مال کا سودا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت قیمت بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ ہم اپنی جان اور مال کو فروخت کر رہے ہیں، اور اللہ بدلے میں قیمت کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، فرمایا تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ خریدے گا، ان اللہ اشترا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ خریدے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ نے خرید لیا، یعنی ہم سودا کر چکے ہیں، اپنی جان اور مال کا سودا ہم کر چکے ہیں جنت کے بدلے میں۔ اب ہماری جان، ہماری مال، ایک آدمی ایک چیز کو فروخت کر دیتا ہے، اس پر اس کا کوئی اختیار نہیں رہتا، جس کو فروخت کی اس کا مکمل اختیار ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم نے اپنی جان اور مال کا سودا کر لیا اور اللہ رب العزت نے قیمت لگا دی، تو میرے محترم دوستو ہمیں اپنی جان کیسے استعمال کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا اللہ رب العزت کی طرف۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جیسے جان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ویسے کرو۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ، ایک جگہ فرمایا سارعوا الی مغفرۃ، فرمایا دوڑ لگاؤ، دوڑ کس کے اندر؟ مغفرت کے لیے، جنت کے لیے۔ اس کے لیے چلو بھی نہیں بلکہ دوڑ لگاؤ۔ دنیا کے لیے فرمایا فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، فرمایا اس کے لیے چلو اور کھاؤ۔ دنیا کے لیے چلنے کا حکم دیا اور آخرت کے لیے دوڑنے کا حکم دیا۔ جہاں میرے محترم دوست کو دوڑنے کا حکم دیا وہاں ہم چل بھی نہیں رہے، اور جہاں چلنے کا حکم دیا وہاں دوڑ لگا رہے ایک دوسرے سے۔ اللہ نے دوڑ لگانے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا،
اس کا حکم دیا آخرت کے لیے، جنت کے لیے اور دنیا کے لیے چلنے کا حکم دیا، بھئی ٹھیک ہے کھاؤ چلو۔ اس کے لیے اپنی آخرت کو بنانا، ہمارے دلوں کے اندر اس کا غم لگ جائے، فکر لگ جائے، میری آخرت کیسے بنے گی، اور اسی فکر یہی چیز صحابہ کرام کی دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بس ہم سب کا عقیدہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اللہ کو راضی کیا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ کر سکے گا۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ تھے نا، صحابہ یہ کامیاب ہوئے تھے کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو مشاہدے کے خلاف مانتے تھے۔ حجۃ الوداع کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر فرمایا کہ بھئی جو ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول کو خوب زیادہ علم ہے۔ پھر پوچھا کہ بھئی یہ کون سا دن ہے؟ اس کا بھی جواب وہی دیا۔ بعد میں ایک صحابی نے جب یہ حدیث سنائی نا اپنے شاگرد کو، انہوں نے کہا بھئی عجیب سی بات ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے یا کون سا دن ہے یا کون سا شہر ہے، تم اس کے جواب میں بھی اللہ و رسول عالم کہتے رہے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت یہ کہہ دیتے کہ بھئی دیکھو یہ مکہ نہیں ہے بلکہ مدینہ ہے یا کوئی اور شہر ہے، تو ہم اس کے لیے تیار تھے کہ ٹھیک ہے ہم غلط سوچتے ہیں، غلط دیکھتے ہیں، اللہ کا رسول جو فرما رہا ہے وہ سچ ہے۔ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے، کوئی اور مہینہ ہے، ہم اس کے لیے تیار تھے کہ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرماتے ہیں، ہم غلط ہیں، کوئی اور دن ہے، عرفہ کا نہیں ہے، 9 ذی الحجہ نہیں ہے، کوئی اور دن ہے، ہم اس کے لیے تیار تھے۔ یعنی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مشاہدے کے خلاف مانتے تھے۔ اب ہم جو ہے کیا ہے، مثال کے طور دنیا کے اندر اگر ہمیں دکھائی دیتا ہے نا کہ بھئی اگر فلاں طریقے سے کماؤ گے تو پیسے زیادہ ملیں گے، اور اگر یہ حلال طریقے سے کماؤ گے تو پھر پیسے کم ملیں گے۔ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ حلال کو چھوڑ دیتے ہیں، حرام کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ نے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام یہ حرام ہے، لیکن وہ اندر سے ایمانی قوت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ حرام سے انسان کو روک دے۔ زیادہ پیسے دکھائی دیتے ہیں، ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی پیسے سے میری زندگی بنے گی، اور جب زیادہ پیسے ہوں گے تو اور زیادہ سہولت سے زندگی گزرے گی۔ یہ ہے دھوکہ۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، فرمایا دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے۔ ایک جگہ فرمایا بل حیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے۔ انسان کو نظر آتا ہے کہ زیادہ ہوگا تو اچھی زندگی گزرے گی، لیکن جن کے پاس زیادہ ہے وہ بھی اس سے پریشان ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بھائی عبداللطیف صاحب اکثر کہتے تھے کہ بھئی کوئی پیسوں کے لیے پریشان اور کوئی پیسے سے پریشان۔ پیسہ زیادہ ہو گیا اس کی وجہ سے مصیبت پڑ گئی ہے۔ کوئی پیسے کے لیے پریشان ہے کہ پیسہ نہیں ہے، کوئی بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے پریشان، کوئی اولاد سے پریشان۔ کسی کی اولاد نہیں ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے کہ بھئی کیسے اولاد ہوگی، اور کسی کی اولاد ہے وہ وہی اولاد اس کے لیے وبال جان ہے۔ کوئی بیوی کے لیے پریشان اور کوئی بیوی سے پریشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشی، اے اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا بنا دے۔ تو کوئی عورت کے لیے پریشان کہ بھئی شادی کیسے ہوگی، کوئی شادی سے پریشان کہ کیا مصیبت آ گئی۔ تو اصل یہ چیزیں نہیں ہیں، اصل آخرت ہے،
اور آخرت کی تیاری ہے۔ یہ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے یہ اسی بات کی ہو رہی ہے کہ بھئی اپنی آخرت کو بناؤ۔ اس کے لیے ایسے نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اپنی جو دنیا کی زندگی ہے اس کو بھی، یعنی جس چیز کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، جن شعبوں کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، چاہے ہم تجارت کرتے ہیں، چاہے ہم ملازمت کرتے ہیں، چاہے ہم کاشتکاری کرتے ہیں، چاہے جو بھی کرتے ہیں، اس میں اللہ کے حکم کو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو زندہ کرنا۔ اور جہاں پر ہمیں جو ہے اسلام روک دے، وہاں پر ایک ایسی بریک لگے کہ ایک قدم بھی آگے نہ جائے۔ جہاں حرام کا لفظ سنا، بھئی یہ چیز حرام ہے، فوراً رک گئے، چاہے ہمارا عقل ہمیں کتنی ہی دلیلیں دے کہ بھئی کر لو۔ یہ انسان بقدر ایمان دین پر چلا کرتا ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت میں بار بار ایمان اور ایمان کو بنانا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب یہاں سے وہ یقین کمزور ہوگا نا تو پھر کہیں پر بھی یہ روک نہیں سکے گا۔ وہ گاڑی جس کے بریک فیل ہو یا کمزور ہو وہ ایکسیڈنٹ کر لیتی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کی ایمانی قوت کمزور ہوتی ہے تو یہ بہت سارے حرام چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے یعنی ایک بہت اہم چیز کیا ہے، وہ نماز ہے، نماز کو بنانا، نماز کو بنا کے پڑھنا۔ یعنی ہمیں نماز کا وقت آیا، ہم نے وضو کیا اور چل نہیں۔ میرے محترم دوستو، بھئی یہ نماز تو ایسی ہے کہ اس المصلی یناجی ربہ، انسان نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ یہ کیسی باتیں ہیں جس میں ہمارا ذہن اللہ کی طرف نہیں۔ دنیا کے اندر کوئی باتوں کی ایسی مثال نہیں ہے کہ ایک آدمی بات جس سے کر رہا ہو اس کا ذہن کہیں اور ہو۔ جس سے باتیں کرتا ہے ذہن بھی وہی ہوتا ہے۔ ایک نماز ایسی ہے کہ ہم اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں اور ہمارا ذہن رب کی طرف نہیں لگا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت عبد اللہ کا انک تراہ، فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اب ہم سوچیں کہ بھئی ہماری نمازیں کیسی ہیں، اس پر محنت کی ضرورت ہے، ان نمازوں پر محنت کی ضرورت ہے۔ جتنی ہماری نمازیں بنتی چلی جائے گی، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ نماز ایک زبردست قسم کی بریک ہے، جس کی نماز مضبوط ہے یہ سارے گناہوں سے بچ جائے گا، اللہ نے فرمایا ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کو بنانا، اس پر محنت کرنا۔ اللہ معاف کرے، کیا ہوتا ہے یہاں نماز پڑھتے ہیں، کہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں کیا ہوتا ہے شیطان کہتے ہیں جلدی جلدی پڑھ، وہ فلاں کام بھی کرنا ہے۔ نماز جلدی پڑھو اور دوسرے کام آرام سے کرو۔ اور اس کے لیے بھائی ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ علماء کے پاس جانا، اس سے پوچھنا۔ قرآن ایک فتاوی شامی میں لکھا ہے، کہتے دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو آدمی اپنے بارے میں دعویٰ کر سکے کہ میرے ساتھ اللہ کا ارادہ کس چیز کا ہے، بھلائی کا ہے، خیر کا ہے یا شر کا ہے، فرمایا سوائے علماء کے، کہ ان کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، جس کے ساتھ اللہ کا ارادہ بھلائی کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو علم دین کی توفیق دیتے ہیں۔ ہمیں علماء کے پاس جانا، ان سے اپنے ہمیں جو مثال کے طور تجارت ہے، باقی چیزیں ہیں، ان کے مسائل بھی علماء سے پوچھنا۔ جو ہمارے دنیا کے اور مسائل ہیں، کہیں لڑائی ہو جائے، کہیں جھگڑا ہو جائے، کہیں زمین کا تنازع ہو جائے، کوئی کچھ، اس میں بھی علماء کے پاس جانا۔
آپس میں رشتہ داریوں کے مسئلے بن جاتے ہیں، ان سب میں ہم علماء کرام سے پوچھنے والے ہوں۔ اگر مثال کے طور ایک زمین کا تنازع ہے اور اس میں جو ہے ہم نے جو ہے نا علماء سے رجوع کیا اور اس کے بعد کیا ہوا، ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا۔ اگر خلاف فیصلہ آ گیا لیکن ہم اس پر راضی ہوئے تو ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آدمی اپنا جو ہے مقدمہ ہے وہ تو ہار جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں یہ جیت جائے گا۔ اور اگر ہم جو ہے وہ گول مگول کر کے کسی ناجائز کو ہم نے جائز کر دیا اور ایک چیز کو ہم نے ناجائز طریقے پر مثال کے طور پر ہمیں مل بھی گئی، لیکن میرے محترم دوستو آخرت میں ہم ہار گئے۔ اس لیے اپنے مسائل کو علماء کرام سے پوچھنا اور اس کے بعد اس پر چلنا، ہمیں اللہ رب العزت کو یاد کرنا۔ فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اور اس کے علاوہ اپنے معاملات کو درست کرنا، ہمارے معاملات درست ہوں، لین دین درست ہو، ہماری تجارتیں درست ہوں۔ کیسے کماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آئے، ایک آدمی غلہ فروخت کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اندر ڈالا، اندر سے غلہ گیلا ہے، تو فرمایا کہ یہ کیا کیا؟ اس نے کہا، اس زمانے کی جو دکانیں تھی اس میں کوئی نہ چھتیں تھی نہ کچھ اور، تو اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی، غلہ بھیگ گیا، صبح دھوپ چڑھی، اوپر سے سوکھ گیا، نیچے سے گیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ جو گیلا ہے اس کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ اندر سے گیلا ہے؟ اور پھر فرمایا من غش فلیس منا، فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ وہی مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ کسی کے ساتھ وعدہ کر لینا، بھئی کسی سے قرض لیا، ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آدمی قرض لے اس کے ساتھ تعین ہو کہ بھئی کب واپس کروں گا، اور جب وہ وقت آئے تو اگرچہ کسی اور سے بھی قرض لینا پڑے لیکن اس قرض کو واپس کیا جائے۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ، فرمایا جس کا وعدہ نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ کتنی سخت وعید ہے۔ ہم آج مسلمان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ بات کر لیتا ہے آگے اس پر جمتا نہیں۔ تو ہم جو بھی بات کریں مضبوط بات ہو، جھوٹ نہ بولے۔ منافق کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کے ساتھ امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ کسی نے امانت رکھوا لی کہ بھئی یہ سنبھال لینا بعد میں لے لوں گا، کوئی گواہ نہیں ہے، چلو جی۔ اور اذا خاصم فجر، منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب کسی سے اس کا جھگڑا ہوتا ہے تو یہ گالیاں بکتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم بڑے بڑے وقت لگائے ہوئے ساتھی بھی جب اس کی کسی سے انبن ہو جاتی ہے نا اور جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے منہ سے وہ گالیاں نکلتی ہیں جو عام آدمی کے منہ سے بھی نہیں نکلتی۔ اس میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینے والا فاسق ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فرمایا مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور اللہ کے لیے بھئی اللہ راضی ہو جائے۔ اور میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، یہ جو تبلیغ کی محنت ہے نا، یہ ام الحسنات ہے، ساری کی ساری نیکیوں کی ماں ہے۔ ایک آدمی ہے مثال کے طور شہر کے اندر وہ پلا بڑا، اور وہ مثال کے طور کہیں فروٹ منڈی میں جاتا ہے
مختلف قسم کے فروٹ دیکھتا ہے، وہی پوچھتا ہے یہ کہاں سے آئے؟ لوگ اس اشارہ کرتے ہیں کہ بھئی زمین سے۔ اس کے بعد سبزی منڈی گیا، بہت ساری قسموں کی سبزیاں دیکھی، یہ بھئی یہ کہاں سے آئی؟ یہ زمین سے۔ اس کے بعد اس سے پوچھو، اس کے بعد اجناس میں غلہ منڈی میں گیا، مختلف غلے، یہ کہاں سے آئے؟ زمین سے۔ یہ جب اس نے کوئی دیہاتی زندگی دیکھی نہیں ہوگی، یہ انکار کر دے گا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ زمین کا رنگ دیکھو اور ان چیزوں کا رنگ دیکھو، مٹی کا ذائقہ دیکھو اور ان چیزوں کا ذائقہ دیکھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری سبزیاں اسی زمین سے پیدا ہوئی، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ فروٹ اور پھل یہ سارے کے سارے اسی زمین سے پیدا ہوئے، یہ سارے غلے اسی سے آئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ مانے کہ نہ مانے، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ اسی زمین سے نکلا۔ یعنی زمین جو ہے وہ ام الاجناس ہے، ساری کی ساری اجناس کی ماں ہے، اسی سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے دعوت والی محنت ام الحسنات ہے، ساری کی ساری نیکیوں کی ماں ہے، ساری نیکیاں اسی سے پیدا ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے راستے میں خروج کرایا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے۔ دین کی محنت کی 3 قسمیں ہیں، دین کی محنت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے صلحاء کی محنت، نیک لوگوں کی محنت۔ یہ جو نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، ان کی جو محنت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بھئی میری زندگی بن جائے، میری زندگی کے اندر اللہ کے احکامات آ جائے، پیغمبر کے طریقے آ جائیں۔ دوسری دین کی محنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ یہ جو انبیاء کی محنت ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ بھئی میری بھی زندگی بن جائے، میری زندگی میں بھی اللہ کے احکام آئے، پیغمبر کے طریقے آ جائیں، اور میں دوسروں پر محنت کروں، ان کی زندگی میں بھی اللہ کا دین آئے۔ اور تیسری محنت حضور پاک علیہ السلام کی محنت تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کی محنت کیا تھی؟ میری زندگی میں بھی دین آئے اور میری آخرت بھی بنے، اور میں ایسی محنت کروں کہ دوسرے لوگوں کی بھی آخرت بنے، اور پھر ان دوسرے لوگوں پر اس ترتیب سے محنت کرنا کہ یہ آگے اوروں پر محنت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی نا، اسی لیے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب، کہ بھئی تبلیغ کی روح تعدیہ ہے۔ تعدیہ اسی کو کہتے ہیں، ایک کو دوسرے سے لگانا۔ اب مثال کے طور شب جمعہ ہے، ہمارے سامنے تقاضے آئیں گے، اپنی ذات کے اعتبار سے تقاضوں کو پورا کرنا، پھر اس کے بعد اس بات کے اندر لگنا کہ بھئی اور ساتھیوں سے ان تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور پھر دوسروں پر اس ترتیب سے محنت کرنا کہ وہ اوروں پر محنت کرنا۔ یعنی ہمارا شب جمعہ ایسے نہ ہو کہ بس ہم نے جو ہے نا وہ بیان سن لیا اور جی ختم، جو ہے وہ آئی اور جو ہے یہ یعنی تویانی کی وجہ سے یہاں پر لگی اس جزیرے پر۔ اب جب یہاں یہ اترے ہیں تو 2 مہینے گزارے، اور 2 مہینے کے اندر انہوں نے ایسی محنت کی کہ 2 مہینے میں 200 آدمیوں کو مسلمان کیا۔ اور پھر یہ تو جب طغیانی ختم ہوئی وہ ہفتے واپس چلے گئے، لیکن یہ جو 200 تھے نا، ان کے دلوں میں بھی ایسی فکر کی تھی کہ یعنی یہ 200 یہ جو تنزانیہ کا ساحل ہے، دارالسلام وغیرہ، یہاں گئے، یہاں لوگوں پر محنت کی، پھر یہ یعنی ایک وفد کی صورت میں حضور پاک علیہ السلام سے ملنے گئے۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن جو صحابہ تھے نا وہ ایسی محنت کرتے تھے۔ یہ ایک سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے وفد یعنی کتنی جماعتیں آئی ہیں دین کے سیکھنے کے لیے مدینہ، تو اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ کسی کے اندر یعنی 30-35 سے لے کر 105 تک وفود کی تعداد ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے مدینہ میں آئے۔ تو صحابہ جہاں جاتے تھے ان کے اندر دین کو پھیلاتے تھے، پھر مدینہ کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ جاؤ اور دین سیکھو، یعنی ان کو نقل و حرکت پہ ڈالتے تھے۔ اور جب تک مسلمانوں کے اندر نقل و حرکت رہی، اپنے دین کے لیے وہ نکلتے رہے، اللہ کا دین بھی پھیلتا رہا، ان کی زندگیوں میں بھی دین آتا رہا۔
اور جب مسلمان کا اللہ کے راستے میں نکلنا ختم ہوا، یعنی غیر تو غیر تھے، مسلمان کی اپنی زندگی میں بھی دین نہیں رہا۔ اس لیے یہ تبلیغ کی محنت میں دوبارہ یہ محنت کی جاتی ہے کہ بھئی دوبارہ ہم سب اللہ کے راستے میں نکلیں، ہماری اپنی زندگیوں میں دین آئے۔ مسلمان کی زندگی میں دین آئے گا، مسلمان کے معاملات صحیح ہوں گے، مسلمان کی معاشرت صحیح ہوگی، مسلمان کی زندگی درست ہوگی، تو اس کو دیکھتے ہی کفار اسلام میں داخل ہوں گے۔ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ مسلمان کی اپنی زندگی ہے، مسلمان کی زندگی میں دین نہیں رہا۔ اس کے لیے بھائی جن ساتھیوں کے اب تک 4 ماہ نہیں لگے